السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ تفسیر ابن کثیر کے مطالعہ کی نشست نمبر 16 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ تو آئیے سورہ آل عمران سے آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے سورۃ البقرہ ہم نے ختم کی اور اب ہم سورہ آل عمران کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا کچھ تعارف یہاں پہ تھوڑا سا بتایا جا رہا ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے۔ اس کے شروع کی 83 آیات نجران کے عیسائیوں کے جو ایلچی حضور علیہ السلام کی خدمت میں سن 9 ہجری میں آئے تھے، ان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جس کا مفصل بیان آیت مباہلہ کی تفسیر میں عنقریب آئے گا انشاءاللہ۔ اس کی فضیلت میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں جو وہ سورہ بقرہ کی تفسیر کے شروع میں بھی بیان کر دی گئی تھیں۔ اچھا، تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا نگہبان ہے، جس نے تجھ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا ہے جو اپنے سے پہلے کی سچائی کرنے والی ہے۔ اسی نے اس سے پہلے تورات و انجیل کو لوگوں کی ہدایت بنا کر اتارا تھا، اور قرآن بھی اس نے اتارا جو لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالی عذاب غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ اچھا جی، 1 سے آیت نمبر 4 تک کی تفسیر یہاں اکٹھی کی جا رہی ہے۔ آیت الکرسی کے تفسیر میں اس کا یہ حدیث بیان کی جا چکی ہے کہ اسم اعظم اس آیت اور آیت الکرسی میں ہے۔ الف لام کی تفسیر سورۃ البقرہ کے شروع میں بیان ہو چکی ہے، جسے دوبارہ یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں، اور اس طرح سے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کی تفسیر بھی آیت الکرسی کی تفسیر میں ہم لکھ آئے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے تجھ پر اے محمد علیہ السلام قرآن کریم کو حق کے ساتھ نازل فرمایا، جس میں کوئی شک نہیں، یقیناً وہ اللہ کی طرف سے ہے جسے اس نے اپنے علم کی وسعتوں کے ساتھ اتارا ہے، اور فرشتے اس پر گواہ ہیں، اور اللہ کی شہادت کافی ہے۔ یہ قرآن اپنے سے پہلے کی تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وہ کتابیں اس قرآن کی سچائی پر دلیل ہیں، اسی لیے ان میں جو اس نبی علیہ السلام کے آنے اور اس کتاب کے اترنے کی خبر تھی وہ سچ ثابت ہوئی۔ اسی لیے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام پر تورات اتاری، اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر انجیل اتاری، اور وہ دونوں کتابیں بھی اس زمانے کے لوگوں کے لیے ہدایت دینے والی تھیں۔ اس نے فرقان اتارا جو حق و باطل، ہدایت و ضلالت و گمراہی میں راہ راست میں فرق کرنے والا ہے۔ اس کی واضح اور روشن دلیلیں اور زبردست برہان ہر ایک کو کفایت کرنے والی ہے۔ حضرت قتادہ اور حضرت ربیع بن انس کا بیان ہے کہ فرقان سے مراد یہاں قرآن ہے، گوئی یہ مصدر ہے، لیکن چونکہ قرآن کا ذکر اس سے پہلے گزر چکا ہے اس لیے یہاں فرقان فرمایا۔ ابو صالح سے یہ بھی مروی ہے کہ مراد اس سے تورات ہے، مگر یہ بات ضعیف ہے، اس لیے تورات کا ذکر اس سے پہلے گزر چکا ہے، واللہ اعلم۔ قیامت کے دن منکروں پر اور باطل پرستوں کو سخت عذاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے، بڑی شان والا ہے، اعلیٰ سلطنت والا ہے۔ انبیاء کرام اور رسولوں با احترام کے مخالفوں سے اور اللہ کی آیات کی تکذیب کرنے والوں سے جناب باری تعالیٰ زبردست انتقام لے گا۔ اب چلتے ہیں اگلی 5 آیات کے اوپر، یعنی یہ شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 5 سے لے کے 9 تک۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ شروع ہو رہی آیات یہ ان اللہ لا یخفا سے، اور ختم ہو رہی ہے یہ 9ویں آیت ان اللہ لا یخلف المیعاد کے اوپر۔ ترجمہ کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے،
اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہ اللہ جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں، اور جو اصل کتاب ہے بعض متشابہ آیتیں ہیں، بس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگے جاتے ہیں۔ فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے ان کی حقیقی مراد کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ پختہ اور مضبوط علم والے یہی ہیں، والراسخون فی العلم کی یہاں پہ ترجمہ ہو رہا ہے، مضبوط علم والے یہی ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے، اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا۔ یہاں پہ دعا آ رہی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور پھر دعا ہے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ آیت نمبر 5 سے 9 کی تفسیر، اس پہ ہیڈنگ باندھی جا رہی ہے مفسر کی طرف سے کہ ماں کے پیٹ میں تصویریں بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ عز و جل خبر دیتا ہے کہ آسمان و زمین کے غیب کو وہ بخوبی جانتا ہے، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں۔ وہ تو تمہاری ماں کے پیٹ میں صورتیں عنایت فرماتا ہے جس طرح کی چاہتا ہے۔ وہ لازوال عزتوں والا اور غیر فانی حکمتوں والا، اٹل حکموں والا، اس میں اشارہ بلکہ تصریح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اسی کی چوکھٹ پر جھکنے والے تھے۔ جس طرح کل انسان ہے، ان انسانوں میں سے آپ بھی ایک ہیں، وہ بھی ماں کے رحم میں بنائے گئے اور میرے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے۔ پھر اللہ کیسے بن گئے؟ جیسا کہ ایک لعنتی جماعت نصارہ نے سمجھ رکھا ہے، حالانکہ وہ تو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف رگ و ریشہ میں ادھر ادھر پھراتے رہے۔ جیسے اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ اللہ جو تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے، اور ایک پیدائش کے بعد دوسری طرح کی بناوٹ تین اندھیروں میں ہوتی ہے۔ یہاں پر سورہ زمر کا ریفرنس بھی دیا جا رہا ہے۔ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ قرآن میں ایسی آیتیں بھی ہیں جن کا عموماً بیان بہت واضح، صاف اور سیدھا ہے، ہر شخص ان کے مطلب تک پہنچ سکتا ہے۔ بعض آیات ایسی ہیں جن کے مطلب تک عموماً ذہن رسائی نہیں کر سکتے۔ اب جو لوگ دوسری قسم کی آیتوں کو پہلی قسم کی طرف لوٹائیں، یعنی جس مسئلہ کی صراحت جس آیت میں پائیں تو وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ جو صاف صریح آیات کو چھوڑ کر ایسی آیات کو دلیل بنائیں جو ان کے فہم سے بالا تر ہیں، ان میں وہ الجھ جائیں، یہ وہ ہیں جو منہ کے بل گر پڑے۔ ام الکتاب یعنی اصل اصول کتاب اللہ کی وہ واضح اور صاف آیات ہیں۔ شک و شبہ میں نہ پڑو، کھلے احکام پر عمل کرو، انہی کو فیصلہ کرنے والی مانو، جو نہ سمجھ میں آئے اسے بھی انہی سے سمجھو۔ بعض اور آیتیں ایسی بھی ہیں، ایک معنی تو ان کا ایسا نکلتا ہے جو ظاہری آیتوں کے موافق ہو، ممکن ہے اس کے سوا اور معنی بھی نکلیں گو وہ حرف، لفظ اور ترکیب کے اعتبار سے نہ ہو، واقعی طور پر ان غیر ظاہر معنوں میں ناپس ہو۔ محکم اور متشابہ کے بہت سے معنی سلف سے منقول ہیں۔ ابن عباس تو فرماتے ہیں کہ محکمات وہ ہیں جو ناسخ ہوں، جن میں حلال حرام احکام، حکم، ممنوعات، حدیں، اعمال کا بیان ہو۔ اسی طرح آپ سے مروی ہے قل تعالوا والی آیت کا یہاں ریفرنس دیا جا رہا ہے سورہ الانعام کی 151 نمبر آیت، اور اس کے بعد کی حکموں والی آیتیں بھی محکمات ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی ایک اور آیت کا بتایا جا رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا والی آیت کا ریفرنس دیا جا رہا ہے سورۃ الاسراء سے، اور اس کے بعد کی 3 آیتیں حضرت ابو فاختہ فرماتے ہیں اس صورتوں کے شروع ہیں۔ یحییٰ بن یعمر فرماتے ہیں کہ یہ فرائض اور احکام، روک ٹوک اور حلال و حرام کی آیات ہیں۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں انہیں اصل کتاب اس لیے کہا جاتا ہے یہ تمام کتابوں میں ہیں۔ حضرت مقاتل فرماتے ہیں اس لیے کہ تمام مذہب والے انہیں مانتے ہیں۔ متشابہات ان آیات کو کہتے ہیں جو منسوخ ہیں، جو پہلے کی ہیں، جو پیچھے کی ہیں، جن میں مثالیں دی گئی ہیں اور قسمیں کھائی گئی ہیں، جن پر ایمان لایا جاتا ہے، عمل کے لیے وہ احکام نہیں۔
حضرت ابن عباس کا بھی یہی فرمان ہے۔ حضرت مقاتل فرماتے ہیں اس سے مراد صورتوں کے شروع کے حروف مقطعات ہیں۔ حضرت مجاہد کا قول ہے یہ ایک دوسری کی تصدیق کرنے والی ہیں، جیسے اور جگہ آتا ہے کتابا متشابہا مثانی، اور یہ بھی مذکور ہے کہ یہ وہ کلام ہے جو ایک ہی طرز کے ماتحت ہو۔ مثانی وہ ہے جہاں دو مقابل کی چیزوں کا ذکر ہو، جیسے صفت جنت دوزخ کی اور حال نیکیوں اور بدوں کا وغیرہ کا۔ اس آیت میں متشابہ محکم کے مقابلے میں ہے، اس لیے ٹھیک مطلب وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا۔ یہی فرمان ہے محمد بن اسحاق بن یسار کا، فرماتے ہیں یہ رب کی حجت ہے، ان کے بندوں کا بچاؤ ہے، جھگڑوں کا فیصلہ ہے اور باطل کا خاتمہ ہے۔ انہیں ان کے صحیح اور اصل مطلب سے گھما نہیں سکتے، نہ ان کے معنی میں ہیر پھیر کر سکتا ہے۔ متشابہات کی سچائی میں کلام نہیں، نہ ان میں تصریف و تعویل کرنی چاہیے۔ ان سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا آزماتا ہے جیسے حلال و حرام سے آزماتا ہے۔ انہیں باطل کی طرف لے جانا اور حق سے پھیر دینا نہ چاہیے۔ اہل بدعت متشابہات سے استدلال کرتے ہیں، پھر فرماتا ہے اللہ کریم جن کے دلوں میں کجی ٹیڑھپن گمراہی حق سے باطل کی طرف جانا ہے، وہ متشابہ آیات کو لے کر اپنے بدترین مقاصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور لفظی اختلافات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حالانکہ قرآن تو بدعتوں کی تردید کرتا ہے، جیسا کہ عیسائیوں نے دلیل پکڑی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا لڑکا ہونے پر قرآن کے الفاظ روح اللہ اور کلمت اللہ سے، پس اس متشابہ آیت کو لے کر صاف آیتیں جس میں ہے ان ہوا الا عبد، یعنی حضرت عیسیٰ اللہ کے غلام ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے، اور جگہ ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یعنی حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک حضرت آدم کی طرح ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، اسے کہا کہ ہو جا، وہ ہو گیا۔ چنانچہ اس طرح کی اور بھی صریح آیات ہیں جنہیں سب نے چھوڑ دیا، متشابہ آیتوں سے حضرت عیسیٰ کے اللہ کا بیٹا ہونے پر دلیل پکڑی، حالانکہ حضرت عیسیٰ اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ غلط تعویل اور تحریف کی مذمت میں پھر یہاں پہ فرماتا ہے کہ ان کی دوسری غرض آیت کی تحریف ہوتی ہے، اسے اپنی جگہ سے ہٹا کر مفہوم بدل لیں۔ حضور علیہ السلام نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیات میں جھگڑتے ہیں تو انہیں چھوڑ دو، یہی لوگ ہیں جو اس آیت میں مراد لیے گئے ہیں۔ یہاں پر مسند احمد اور ترمذی ابن ماجہ کا ریفرنس دیا جا رہا ہے اور روایت کو صحیح بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث میں ہے کہ یہ لوگ خوارج ہیں، بس اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ موقوف سمجھ لیا جائے تاکہ اس کا مضمون صحیح ہے، اس لیے پہلی بدعت خوارج نے ہی پھیلائی۔ یہ فرقہ محض دنیاوی رنج کی وجہ سے مسلمانوں سے الگ ہوا۔ حضور علیہ السلام نے جس وقت حنین کی غنیمت کا مال تقسیم کیا، اس وقت ان لوگوں نے اسے خلاف عدل سمجھا، اور ان میں سے ایک جسے ذو الخویسرہ کہا جاتا تھا، اس نے حضور علیہ السلام کے سامنے آ کر صاف کہا حضرت عدل کیجئے، آپ نے اس تقسیم میں انصاف نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا مجھے تو اللہ نے امین بنایا تھا، اگر میں بھی عدل نہ کروں تو پھر تو برباد ہوا اور نقصان میں پڑا۔ جب وہ لوٹا تو حضرت عمر نے درخواست کی مجھے اجازت دے میں اسے مار ڈالوں، آپ نے فرمایا چھوڑ دو، اس کے جنس سے ایک ایسی قوم نکلے گی کہ تم لوگ اسے اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں اور ان کے قرآن خوانی کو اپنی قرآن خوانی کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے۔ دراصل وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے، تم جہاں انہیں پاؤ قتل کرو، ان کے قتل کرنے والے کو بڑا ثواب ملے گا۔ روایت کا یہاں بتایا جا رہا ہے، صحیح بخاری کا ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ حضرت علی کے زمانے خلافت میں ان کا ظہور ہو گیا اور آپ نے انہیں نہروان میں قتل کیا، ان میں پھوٹ پڑی اور ان کے مختلف الخیال فرقے ہو گئے، نئی نئی بدعتیں دین میں جاری کر لیں، اللہ کی راہ سے بہت دور جا پڑے۔ ان کے بعد قدریہ فرقے کا ظہور ہوا، پھر معتزلہ نکلے، جہمیہ وغیرہ آئے۔ حضور علیہ السلام کی پیشگوئی پوری ہوئی کہ میری امت میں عنقریب 73 فرقے ہوں گے، سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک جماعت کے۔ پوچھا کون؟ وہ صحابہ نے پوچھا کون؟ فرمایا جو اس چیز پر ہے جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے جس کو یہاں پر ضعیف گردانا گیا ہے اس کی تخریج میں۔ اچھا جی، مجاہد فرماتے ہیں، اب یہاں پر
اب یہاں پر ابن عباس، عمر بن عبدالعزیز، حضرت مالک بن انس سے مروی ہے کہ گہرے علم والے بھی اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتے، ہاں اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پر راسخون فی العلم کی بات ہو رہی ہے جو کہ پیچھے آیت کے اندر ہوا کہ اچھا ہمارا اس پر ایمان ہے کہ ابن ابی بن کعب بھی یہی فرماتے ہیں، امام ابن جریر بھی اس کو پسند کرتے تھے۔ یہ تو وہ جماعت ہے جو اللہ پر توقف پر وقف کرتی تھی اور بعد کے جملے کو اس سے الگ کرتی تھی۔ کچھ لوگ یہاں نہیں ٹھہرتے بلکہ فی العلمی پر وقف کرتے ہیں۔ اکثر مفسرین اور اہل اصول بھی یہی کہتے ہیں۔ ان کی بڑی دلیل ہے، جو سمجھ میں نہ آئے ایسی بات یعنی ٹھیک نہیں۔ حضرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے ان راسخ علماء میں ہوں جو تعویل جانتے ہیں، یعنی اپنے بارے میں فرماتے تھے کہ میں ان راسخ علماء میں سے ہوں۔ مجاہد فرماتے ہیں راسخ علم والے تفسیر جانتے ہیں۔ محمد بن جعفر بن زبیر فرماتے ہیں اصل تفسیر اور مراد اللہ ہی جانتا ہے۔ مضبوط علم والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، پھر متشابہات آیات کی تفسیر محکمات کی روشنی سے کرتے ہیں جس میں کسی کو مجال سخن نہیں رہتی۔ مضامین قرآن ٹھیک ٹھاک سمجھ میں آگے یہاں پر ہیڈنگ باندھی جا رہی ہے، راسخ فی العلم سے کون مراد ہیں؟ رافع بن یزید کہتے ہیں کہ راسخ فی العلم وہ لوگ ہیں جو متواضع اور جو عاجزی کرنے والے ہوں، رب کی رضا کے طالب ہوں، اپنے سے بڑوں سے دبنے والے نہ ہوں، اپنے سے چھوٹے کو حقیر بنانے والے نہ ہوں۔ پھر فرمایا یہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو جب کہ تو نے ہدایت پر جما دیا، انہیں ان لوگوں کے دلوں کی طرح نہ کر جو متشابہ کے پیچھے پڑ کر خراب ہو جاتے ہیں، بلکہ ہمیں اپنی صراط مستقیم پر قائم رکھ، اپنے مضبوط دین پر قائم رکھ، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے دلوں کو ثباتی دے، ہماری پراگندگی کو دور کر دے اور ہمارے ایمان و یقین کو بڑھا، تو بہت بڑا دینے والا ہے۔ رسول اسلام دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمع ہوا رکھ۔ پھر یہ دعا پڑھتے تھے جو پیچھے پڑھی، ربنا لا تزغ قلوبنا والی۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ حضرت اسماء نے ایک دن پوچھا کیا دل الٹ پلٹ ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ہر انسان کے دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، اگر چاہے قائم رکھے اگر چاہے پھیر دے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ ہماری دعا ہے کہ ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا، ہمیں اپنے پاس سے رحمتیں عطا فرمائیے، اور وہ بڑی دین والا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ میں نے کہا رسول اللہ مجھے کوئی دعا سکھائیے، میں اپنے لیے وہ دعا مانگا کروں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا مانگ لے، اللہم رب محمد النبی فرلی ذنبی واذہب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن۔ اے اللہ، اے محمد نبی علیہ السلام کے رب، میرے گناہ معاف فرما، میرے دل کا غصہ اور رنج اور سختی دور کر دے، مجھے گمراہ کرنے والے فتنوں سے بچا لے۔ یہ طبری کی روایت ہے، بہرحال یہ ضعیف یہاں پر بتایا جا رہا ہے اس کو۔ اچھا جی اب ہم آگے چلتے ہیں کہ فرمایا اب ہم اگلی آیات کے اوپر چلتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 10 اور 11 کی تفسیر میں جانے سے پہلے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 10 شروع ہو رہی ہے ان الذین کفروا لن تغنی سے، اور ختم ہو رہی ہے واللہ شدید العقاب کے اوپر آیت نمبر 11۔ ترجمہ پڑھتے ہیں، کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی، یہ تو جہنم کا ہی ایندھن ہی ہیں، جیسا آل فرعون کا حال ہوا، ان کا جوان جو ان سے پہلے تھے، ہماری آیات کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، اور اللہ سخت عذابوں والا ہے۔ اچھا جی اس کی اب تفسیر پڑھتے ہیں، یا مفسر نے اس کے اوپر ہیڈنگ باندھی ہے کافروں کا مال و اولاد کچھ کام نہ آئے گا۔ آیت نمبر 10 اور 11 کے حوالے سے، کافر جہنم کی بھٹیاں اور اس میں جلنے والی لکڑیاں ہیں، ان ظالموں کو اس دن عذر معذرت کام نہ آئے گا، ان پر لعنت ہے، ان کے لیے برا گھر ہے، ان کے مال ان کی اولادیں بھی کچھ بھی انہیں نفع نہیں دے سکتے اور نہ انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکیں گے۔
ابن ابی حاتم میں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ صاحبہ حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک رات رسول اللہ السلام کھڑے ہوئے اور باآواز بلند فرمانے لگے، کیا میں نے اللہ کی باتیں تم تک پہنچا دیں لوگو؟ کیا میں نے تبلیغ کر دی لوگو؟ کیا میں وحدانیت اور رسالت کا مطلب تمہیں پہنچا چکا؟ حضرت عمر فرمانے لگے، ہاں حضور، بے شک آپ نے اللہ کا دین ہمیں پہنچایا۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا، سنو، اللہ کی قسم اسلام غالب ہوگا اور خوب پھیلے گا یہاں تک کہ کفر اپنی جگہ چھپے گا۔ مسلمان اسلام کو لے کر سمندروں کو چیرتے پھاڑتے نکل جائیں گے اور اسلام کی اشاعت کریں گے۔ یاد رکھو، زمانہ وہ بھی آنے والا ہے کہ لوگ قرآن کو سیکھیں گے، پڑھیں گے، پھر تکبر، بڑائی اور خودبینی کے طور پر کہنے لگیں گے ہم قاری ہیں، ہم عالم ہیں، اور جو ہم سے بڑھ چڑھ کر ہو، کیا ان لوگوں میں کچھ بھلائی ہوگی؟ لوگوں نے پوچھا، حضور وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ تم ہی مسلمانوں میں سے ہوں گے، لیکن خیال رہے کہ وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ یہاں روایت ہے، بہرحال اس کی سند جو بھی ہم نے پڑھا یہ کلام، یہ ضعیف روایت یہاں پر بتائی جا رہی ہے، لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے جواب میں کہا، ہاں اللہ کی قسم آپ نے بڑی حرص و چاہت سے تبلیغ کی۔ بہرحال یہ بھی روایت یہاں پہ بھی سند اس کی ضعیف بتائی جا رہی ہے، لیکن مفسر نے آپ کو پتہ ہے اگر کوئی اور روایت نہ مل رہی ہو تو پھر ضعیف روایت کا بھی یہاں پر سہارا یہاں ابن کثیر میں ہمیں اکثر جگہ مل جاتا ہے۔ اچھا، پھر فرماتا ہے جیسا حال فرعونیوں کا تھا، جیسے کرتوت ان کے تھے، اسی طرح کے ان کے بعد کے بھی لوگوں کے ہیں۔ اچھا، جیسے کرتوت ان کے تھے، لفظ داب حمزہ کے جزم سے بھی آتا ہے اور حمزہ کے زبر سے بھی آتا ہے، جیسے نہرو اور نہارو، اس کے معنی شان، عادت، حال، طریقے کے آتے ہیں۔ امرال قیس کے شعروں میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں آیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس آیہ کریمہ کا یہ کہ کفار کو مال و اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئے گا، جیسے فرعون اور ان کے اگلے کفار کو کچھ کام نہ آیا۔ اللہ کی سخت پکڑ ہے، اس کا عذاب دردناک ہے، کوئی کسی طاقت سے اس سے بچ نہیں سکتا، نہ اس سے ہٹ سکتا ہے۔ وہ اللہ جو چاہے کرتا ہے، ہر چیز اس کے سامنے پست ہے، نہ اس کے کوئی معبود، کوئی اور رب ہے۔ اچھا جی، آگے آیت نمبر 12 اور 13 کی تفسیر آ رہی ہے، اور اس کی آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ آیات دونوں شروع ہو رہی ہیں قُلْ لِلَّذِينَ سے اور ختم ہو رہی ہیں إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ، اور ان کا ترجمہ کرتے ہیں کافروں سے کہہ دو کہ ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے، جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ برا بچھونا ہے۔ یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو گت گئی تھیں، ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ انہیں اپنے سے دو گنا دیکھتے تھے جو آنکھوں کی نظر تھی۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے، یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اچھا جی، 12 اور 13 آیت کے اندر جنگ بدر میں اللہ کی قدرت اور نصرت کا بیان آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد علیہ السلام کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم دنیا میں بھی پست اور مغلوب کیے جاؤ گے، ہارو گے، ماتحت بنو گے، قیامت کے دن بھی ہانگ کر جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے جو بدترین بچھونا ہے۔ سیرت ابن اسحاق میں جب بدر کی جنگ سے حضور علیہ السلام مظفر و منصور واپس لوٹے تو بنو قینقاع کے بازار میں یہودیوں کو جمع فرمایا اور کہا، اس سے پہلے اسلام قبول کر لو کہ تم بھی ذلت و پستی پہنچے جو قریش کو پہنچی ہے۔ اس سرکش جماعت نے جواب دیا، چند قریشیوں کے جو فنون جنگ سے ناآشنا تھے، آپ نے انہیں ہرا لیا تو کیا دماغ میں کچھ غرور سما گیا؟ اگر ہم سے لڑائی ہوئی تو ہم بتلا دیں کہ جنگجو ایسے ہوتے ہیں، جنگجو ایسے ہوتے ہیں، آپ کو اب تک ہم سے پالا نہیں پڑا، تو اس کے اوپر یہ آیت بھی یہاں پر اتری۔ بہرحال یہ اس کی سند کو انہوں نے ضعیف بھی بتایا، شیخ البانی نے بھی اس کی سند کو ضعیف کہا ہے، اور ابو داؤد میں بھی اس کا مل جاتا ہے، اور سیرہ حشام سے بھی اس کا ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ السلام کا اور آپ کی اطاعت گزار امت کا خود مددگار اللہ ہے،
وہ اپنی باتوں کو ظاہر اور غالب کرنے والا ہے۔ دو جماعتیں لڑائی میں گت گئی تھیں، ایک تو صحابہ کرام کی اور دوسری مشرکین قریش کی۔ یہ واقعہ جنگ بدر کا ہے۔ اس نے مشرکین پر اس قدر رعب غالب آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اس طرح مدد کی کہ باوجود یہ کہ مسلمان گنتی میں مشرکین سے کہیں کم تھے، لیکن مشرکین کو اپنے سے دگنے نظر آتے تھے۔ یعنی اللہ کا انعام یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ مشرکوں نے لڑائی چھڑنے سے پہلے جاسوسی کے لیے عمیر بن سعد کو بھیجا، جس نے آ کر اطلاع دی 300 ہیں یا کچھ زائد ہوں گے۔ واقعہ بھی ہے صرف 310 اور کچھ تھے، لیکن لڑائی کے شروع ہونے پر اللہ عز و جل نے اپنے خاص سیدھا فرشتے 1000 بھیجے۔ ایک معنی تو یہ ہیں، دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا مسلمان دیکھتے تھے اور جانتے تھے کہ کافر ہم سے دو چند ہیں، پھر بھی رب عز و جل نے ان کی مدد کی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں بدری صحابہ 313 مشرکین 616 تھے، لیکن تاریخ کی کتابوں اور مشرکین کی تعداد 900 سے 1000 بیان کی گئی ہے، تو شاید عبداللہ کا الفاظ قرآن سے یہ استدلال ہو۔ بنو الحجاج قبیلہ کا جو سیاہ فام غلام پکڑا ہوا آیا تھا، اس سے حضور علیہ السلام نے پوچھا قریش کی تعداد کتنی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس نے کہا بہت ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر بتا روزانہ کتنے اونٹ کٹتے ہیں؟ اس نے کہا ایک دن 9، دوسرے دن 10۔ آپ نے فرمایا ان کی گنتی 900 اور 1000 کے درمیان ہے، پس مشرکین مسلمانوں سے 3 گنا تھے۔ اور یہاں پر بھی سیر ابن ہشام کا ریفرنس دیا گیا ہے، جیسے اور جگہ پہ ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ البتہ اللہ تعالیٰ نے بدر والے دن تمہاری مدد کی، حالانکہ تم اس وقت کمزور تھے۔ یہ بھی آل عمران کی آیت نمبر 123 بتائی جا رہی ہے یہاں پر، یعنی کہ جب تم لوگ کمزور تھے تو اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام پر بھی تمہاری مدد کی، ٹھیک ہے۔ پھر فرماتا ہے اس میں عبرت و نصیحت ہے اس کے لیے جو آنکھوں والا ہو، جس کا دماغ صحیح و سالم ہو، اللہ تعالیٰ کے کامات کی بجاوری میں لگ جائے، سمجھ لے کہ اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کی اس جہاں میں بھی مدد کرتا ہے اور قیامت کے دن بھی ان کا بچاؤ کرے گا۔ اگلی آیات پر چلتے ہیں جو کہ آیت نمبر 14 اور 15 یہاں پر آ رہی ہیں۔ یہ شروع ہو رہی ہیں زُیِّنَ لِلنَّاسِ اور ختم ہو رہی ہے دوسری آیت واللہ بصیر بالعباد کے اوپر۔ اب یہاں پر آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لوگوں کے لیے نفسانی خواہشوں کی چیزوں کو زینت دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور جمع کیے ہوئے خزانہ سونا چاندی کے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی۔ یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو کیا میں تم کو اس سے بہت ہی عمدہ بہتر چیز بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی رضامندی ہے، سب بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ آیت نمبر 14 اور 15 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی کو اس طرح کی لذتوں سے زینت دی گئی ہے۔ ان چیزوں میں سب سے پہلے عورتوں کو بیان کیا گیا ہے، ان کا فتنہ بڑا زبردست ہے۔ صحیح حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بعد مردوں پر عورتوں سے زیادہ ضررناک اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ہاں، جس شخص کی نیت نکاح کر کے زنا سے بچنے کی اور اولاد کی کثرت کی ہو، بے شک یہ نیک کام ہے، اس کی رغبت شریعت نے دلائی ہے اور اس کا حکم کیا ہے۔ بہت سی حدیث نکاح کرنے کی فضیلت میں آئی ہیں۔ اس امت میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ بیویوں والا ہو۔ یہاں پر صحیح بخاری کا ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا ایک فائدہ ہے اور اس کا بہترین فائدہ نیک بیوی ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ رسول اسلام کو سب سے زیادہ محبوب عورتیں تھیں، ہاں گھوڑے ان سے بھی زیادہ پسندیدہ تھے۔ ایک اور روایت میں گھوڑوں سے زیادہ آپ کی چاہت کی چیز کوئی اور نہ تھی، ہاں صرف عورتیں۔ یہ نسائی کی روایت ہے لیکن یہ ضعیف بیان کی جا رہی ہے۔ اچھا، تبھی اس روایت کو کہیں بیان نہیں کرنا چاہیے۔ میں اپنا کمنٹ کر رہا ہوں کہ جو یہ بات ہے کہ رسول اسلام کو سب سے زیادہ محبوب عورتیں تھیں اور پھر گھوڑے تھے، تو اس سے عام عوام کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، اور کیونکہ یہاں پر یہ روایت بھی ضعیف ہے، تو ضعیف روایات جس کے اندر ایسا مطلب نکل رہا ہو
جو نبی علیہ السلام کی شان کے مخالف جا رہا ہو تو اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ انہوں نے لکھا تھا، ہم نے وہ پڑھ کے آپ کو سنا دیا۔ اچھا آگے چلتے ہیں، آگے آ رہا ہے کہ قنطار کی مقدار میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ ما حاصل یہ ہے کہ بہت زیادہ مال کو قنطار کہتے ہیں، جیسے حضرت ضحاک کا قول ہے، اور اقوال بھی ملاحظہ ہوں۔ 1000 دینار، 1000 دینار، 12,000، 40,000، 60,000، 70,000، 80,000 وغیرہ۔ مسند احمد کی ایک مرفوع روایت میں ایک قنطار 12,000 اوقیہ کا ہے، اور ہر اوقیہ بہتر ہے زمین و آسمان سے۔ روایت ہے احمد کی حسن درجے والی۔ لیکن آگے چلتے ہیں، مستدرک حاکم میں ہے اس آیت کے اس لفظ کا مطلب رسول اللہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا 2000 اوقیہ، یعنی قنطار کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ امام حاکم اسے صحیح اور شرط شیخین پر بتلاتے ہیں۔ بخاری و مسلم اسے نہیں لائے، طبرانی وغیرہ میں ہے کہ 1000 دینار سے مراد ہے۔ حضرت حسن بصری نے موقوفاً یا ان سے مرسلاً مروی ہے کہ 1200 دینار۔ ابن عباس بھی یہی مروی ہے۔ ضحاک فرماتے ہیں بعض عرب قنطار کو 1200 کا بتاتے ہیں، بعض 12,000 کا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں بیل کی کھال کے بر جانے کے برابر سونے کو قنطار کہتے ہیں، مرفوعاً بھی مروی ہے۔ اچھا پھر فرمایا یہ دنیاوی فائدہ کی چیزیں ہیں، یہاں کی زینت، یہاں کی فریفتگی، یہ چیزیں ہیں جو فانی اور زوال پانے والی ہیں۔ اچھی لوٹنے کی جگہ، بہترین ثواب کی بازگشت اللہ کے پاس ہے۔ مسند احمد میں ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اے اللہ، جب کہ تو نے اسے زینت دے دی تو اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد والی آیت اتری کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں تم کو اس سے بہترین چیز بتلاتا ہوں، یہ تو ایک نہ ایک روز زائل ہونے والی ہیں، میں جن کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں وہ دیر پا ہی نہیں بلکہ ہمیشگی والی ہے۔ سنو، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جنت جس کے کنارے کنارے، جس کے درختوں کے درمیان قسم قسم کی نہریں بہہ رہی ہیں، کہیں شہد کی، کہیں دودھ کی، کہیں پاک شراب کی، پاک مشروب کی، نفیس پانی کی، اور وہ نعمتیں ہیں جنہیں کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی دل میں خیال گزرا ہوگا کہ ان جنتوں میں متقی لوگ ابداً ابدا تک رہیں گے، ابد آباد رہیں گے، نہ یہ نکالے جائیں گے، نہ انہیں دی ہوئی نعمتیں گھٹی اور نہ فنا ہوئیں۔ پھر وہاں بیویاں ملیں گی جو میل کچیل، خباثت سے پاک، برائی، حیض، نفاس، گندگی، پلیدی سب سے پاک صاف ستھری ہوں گی۔ اللہ کی رضامندی انہیں حاصل ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضامندی کا حاصل ہو جانا بھی سب سے بڑی چیز ہے، یعنی تمام نعمتوں سے اعلیٰ ہے رضائے رب اور مرضی مولا۔ تمام کے تمام بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں، وہ بخوبی جانتا ہے کہ کون اس مہربانی کا مستحق ہے۔ تو یہاں پر ہم نے آیت نمبر 15 تک سورہ آل عمران کو کور کیا آج، اور اللہ سے دعا ہے اللہ کریم اس کو قبول فرمائے، اس میں جو غلطی کمی کوتاہی ہوگی اللہ کریم اس کو معاف فرمائے، اور آئندہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور دعا کیجئے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے والا، اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے والا، اس کو اپنے چہرے پہ، اپنی زبان پہ، اپنے دل میں، دماغ میں، عمل میں، ہر جگہ پہ نافذ کرنے والا بنائے۔ تو اللہ سے دعا ہے ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرمائے، اور اس امت مسلمہ کو اور تمام دنیا کو آج جس بری بیماریوں کا سامنا ہے، اللہ کریم ان تمام وبائی اور دوسری بیماریوں سے، وائرسز سے، بیکٹیریا سے نجات عطا فرمائے، برائیوں سے نجات عطا فرمائے، تاکہ ہم لوگ مزید اللہ کے دین کا کام اچھے طریقے سے کر سکیں۔ واللہ